بڑھاپے میں یہ ایک عمل کرنے والے شخص سے اللہ نے بخشش کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص بڑھاپے میں پہنچ چکا ہو اور ہر روز یہ ایک عمل کر لیا کرے تو اللہ نے ایسے شخص کو بخشش کا وعدہ فرمایا ہے۔ وہ عمل یہ ہے، بڑھاپے میں یہ ایک عمل کرنے والے شخص سے اللہ نے بخشش کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص بڑھاپے میں پہنچ چکا ہو اور ہر روز 5 بار یہ عمل کر لیا کرے تو اللہ نے ایسے شخص کے لیے بخشش و مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ برے شخص کا بخشش والا عمل یہ ہے۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک برا شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے امیر المومنین، میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں۔ میں نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے اور اب یہ گناہوں کا بوجھ مجھے بڑھاپے میں سونے نہیں دیتا اور میں رات دن بے چین رہتا ہوں۔ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کے کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے تمام گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دے اور مجھ گناہ گار سے راضی ہو جائے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اے شخص، جان لو کہ جو شخص دن میں 5 بار یہ عمل کرتا ہے اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، خواہ وہ جنگ کے میدان سے بھاگا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ برے لوگ جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے اور اگر ان کے گناہ اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کے گناہوں سے پوری زمین بھر چکی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ ہر روز یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ ایسا کرنے سے ان پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور ان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان سن کر وہ شخص خوشی سے جھوم اٹھا، نعرہ تکبیر کہا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بھی شخص یہ دعا 5 بار پڑھے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، جو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے موت سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں پر غضبناک ہوتا ہے اور ان سے نفرت کا اظہار فرماتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ شخص اللہ پاک نفرت اور ناپسندیدگی کا اظہار فرماتا ہے تو پھر ایسے شخص کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ناظرین، انسان کی زندگی مختلف ادوار میں گزرتی ہے اور اس کے جسم کے اندر مختلف کیفیات ظاہر ہوتی ہیں اور ان تمام کیفیات کی تعداد تراب یعنی مٹی سے ہوتی ہے۔ پھر یہ مٹی بربادگی کی شکل میں ڈل جاتی ہے اور سبزہ اس کی غذا بنتا ہے اور غذا خون بناتی ہے اور پھر نطفہ بناتی ہے۔ پھر یہ نطفہ رحم باندر میں جا کر علقہ یعنی جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں مضغہ یعنی گوشت کی موٹی بن جاتی ہے۔ پھر اس کو ہڈیاں پہنائی جاتی ہیں اور اس میں روح ڈالی جاتی ہے، اور جب ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کو جنین کہتے ہیں، اور پھر جب واضح حمل ہو جائے تو اس کو ولید کہتے ہیں۔ جب ماں کا دودھ پینے لگے تو اسے رضیع کہتے ہیں۔ جب ٹھوس غذا کھانے لگے تو اس کو فطیم کہتے ہیں۔ جب کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو صبی کہتے ہیں۔ آنکھوں کو بہانے لگے تو اسے غلام کہتے ہیں۔ چہرے پر سبزہ یعنی داڑھی پھوٹنے لگے تو اس کو مراہد کہتے ہیں۔ جب بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کو بالغ کہتے ہیں۔ جوان ہو جائے تو شاب کہتے ہیں۔ پختہ عمر ہو جائے تو رجل کہتے ہیں۔ جب 30 سال کی عمر ہو جائے تو کہول کہتے ہیں۔ 40 سال کی عمر ہو جائے تو توشہ کہتے ہیں۔ 60 سال کی عمر ہو تو شیخ فانی، اور عمر ڈلتے ڈلتے جب موت کی دہلیز پر پہنچ جائیں، ہڈیاں کمزور ہو جائیں، جسم لاغر ہو جائے، حافظہ کمزور ہو جائے تو اس کو ارذل العمر کہتے ہیں۔
اور ان سب کے بعد بالآخر وہ میت ہو جاتا ہے اور مرنے کے بعد پھر سے تراب یعنی مٹی ہو جاتا ہے۔ مٹی سے اس کی ابتدا ہوئی تھی اور پھر بالآخر مٹی ہی بن جاتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کی عمر کا کارآمد حصہ وہ ہوتا ہے جب وہ جوان ہوتا ہے، اور عمر کے اس حصے کی قدر کرنی چاہیے اور اس عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آگے غنیمت جانو: اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے، اپنی فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے، اپنی خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا، اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، لیکن جو کوئی بچہ برا عمل کرے تو نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے اور نہ ہی والدین کے حساب میں۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، اور 2 فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو قلم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت باہم پہنچائیں۔ جب حالت اسلام میں 40 سال تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ اس کو 3 قسم کی بیماریوں جنون، جذام اور بد سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر لیتے ہیں۔ جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اسے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حسنات کو لکھتے ہیں اور سیئات کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے اگلے پیچھے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں، اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں، اور اس کے لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی زمین پر اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر کو پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں اس کے لیے لذت نہیں رہتی، ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے، اور جب وہ ایک ارذل العمر تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک عمل نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، لیکن اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں کون سا بندہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بڑھاپے کو پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے برا شخص کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بڑھاپے میں پہنچا اور اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنے رب کے سامنے سے قدم ہٹا نہیں سکے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ ان میں سے چند یہ ہیں کہ اس نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کی، اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں وسیدہ کیا، اور اس نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ ایک مسلمان کے لیے عمر کا ہر ایک حصہ اللہ کی نعمت اور بیش بہا عطا ہے، لیکن ارذل العمر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور اللہ نے تم کو پیدا کیا اور پھر وہی تم کو وفات دے گا، اور تم اسے بعض کو ارذل یعنی ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ انجام کار وہ حصول ان کے بعد کچھ نہ جان سکے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازوں کے بعد ان چیزوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔
کیا کرتے تھے۔ اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے ارذل کی طرف لوٹا دیا جائے، اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس حدیث سے صاف واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افضل یعنی ناکارہ عمر سے اللہ کی پناہ مانگی، اور جان لیتے ہیں کہ یہ ارذل کیا ہے۔ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ ارذل سے مراد یہ ہے کہ انسان اس قدر برا ہو جائے کہ کمزور ہو کر اپنے بچپن کی ابتدائی حالت میں واپس لوٹ جائے، اس کے سماعت اور بصارت کمزور ہو جائیں، اس کی عقل کام نہ کرے اور سمجھ میں کوئی بات نہ آئے، وہ فرائض کو ادا نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی کام بھی نہ کر سکے، اپنی پاکیزگی اور صفائی کا خیال نہ رکھ سکے اور اپنے گھر والوں پر بوجھ ہو جائے اور وہ اس کی موت کی تمنا کرنے لگے۔ اگر اس شخص کا گھر بار نہ ہو اور وہ بالکل تنہا ہو تو اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی عمر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ عام لوگوں کا حال ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد ان کا انحطاط شروع ہو جاتا ہے، ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے جیسے علماء اور اولیاء اللہ، وہ 60 سال کے بعد بھی مضبوط اور توانا ہوتے ہیں اور ان کے حواس قائم رہتے ہیں۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورہ نحل کی آیت میں ارذل کا جو تذکرہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کی عمر جس قدر زیادہ ہوتی جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت و کرامت بڑھتی جاتی ہے اور اس کی عقل و معرفت بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اور حضرت اکرمہ نے کہا کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ ارذل کی طرف نہیں لوٹایا جاتا۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا۔ اس نے کہا کہ میرے بال سفید ہوتے جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جن سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے سے زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت سے کتب احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان موجود ہے۔ 4 شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے، نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1، قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا۔ دوستو، جو شخص اپنا مال فروخت کرتے وقت کثرت سے قسمیں اٹھاتا ہے، خواہ وہ سچی ہو یا جھوٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قسم کھانا سامان تجارت کے فروغ کا ذریعہ تو ہے مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح حدیث متفق علیہ ہے۔ یہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم کھانے کو معمولی سمجھنے اور سامان تجارت کو بیچنے اور کمائی کی خاطر کثرت سے قسم کھانے سے ڈرا رہے ہیں، اس لیے کہ بائع جب کسی سامان پر جھوٹی قسم کھاتے ہیں تو خریدنے والا بائع کی قسم کھانے کے سبب اسے اپنی قسم میں سچا سمجھتے ہوئے اس سامان کو زائد قیمت پر خرید لیتا ہے، چنانچہ اس کی پیداش میں برکت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ منافع کے ساتھ ساتھ حقیقی قیمت بھی ضائع ہو جائے۔ یقیناً جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس
اس کی نافرمانی کے ذریعہ حاصل نہیں کر سکتے۔ باکثرت قسم کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعظیم میں کمی کرتی ہے، جو کہ توحید کے منافی ہے۔ حدیث کی شرح سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہو اسے اس پر راضی رضا رہنا چاہیے، اور غیر اسلامی ہیلے بہانے کر کے اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹی قسم کھانا تو ویسے بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن علماء کرام کے نزدیک اس بات کی گنجائش بہرحال موجود ہے کہ کبھی مشکل وقت میں سچی قسم کھانے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن بہرحال قسم سچی ہو یا جھوٹی، اسے اپنی عادت بنا لینا بھی خلاف شرعی عمل ہے۔ نمبر 2، متکبر فقیر، یعنی ایسا شخص جس کے پاس ہے تو کچھ بھی نہیں، لیکن وہ لوگوں کو بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہے اور فلاں چیز بھی ہے۔ یعنی ایک تو فقیر اور کنگال اور دوسروں کو دست نظر اور محتاج، اور اوپر سے تکبر کر کے اپنی جھوٹی برتری ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی مالدار اور غنی شخص کا تکبر کرنا بھی پسند نہیں کرتا، تو پھر فقیر اور محتاج کرے جو کہ ہے بھی کبر اور برتری کے اسباب سے محروم۔ گویا کہ یہ شخص اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ احکام الہی اور اشیاء الہی سے بے نیاز ہے، لہٰذا اللہ کے نزدیک ایسے شخص کا تکبر کرنا مالدار آدمی سے زیادہ قوی ہے۔ نمبر 3، برا زانی۔ دوستو، یہ تیسرا شخص ایسا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ پہلے علم نے لکھا ہے کہ زنا کے محرکات عموماً شباب، حرارت، غریزہ، قلت معرفت، ظلم، شہوت، ضعف عقل اور کم عمری ہے، اور یہ تمام اسباب محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ جوانی کی ایک طویل عمر گزرنے کے بعد متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، لہٰذا اس میں جماع کے اسباب اور عورتوں کی شہوت کم پڑ جاتی ہے۔ اب اس کی بچی کچی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذریعہ یعنی اس کی بیوی موجود ہے، لہٰذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ ہٹ گرم ہے اور اس کے اندر خشیت الہی نام کی کوئی چیز نہیں۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص نے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، یعنی یا تو رضا اور خوشنودی کا کلام نہیں کرے گا، یا مطلب کوئی کلام نہیں کرے گا، اور نہ ان کی تعریف ستائش کرے گا۔